रसूल। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। और जिस्मानी भी, रूहानी खुशी क्या हो रही है? हर बाल के बदले अल्लाह नेकी दे रहे हैं जानवर को ज़बह करने में, इतना सवाब, और इसमें बगैर किसी कुर्बानी के जानवर कट रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा हो रही है। और जिस्मानी खुशी क्या? गोश्त इतनी वाफर मिकदार में, इतना फ्रेश मीट आपको पूरे साल इतना ऐसा नहीं मिलता। और वो गोश्त भी वो जिसकी निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ। देखो बाज दफा चीज सादा होती है, खिलाने वाला बड़ा आदमी होता है, आप कहते हैं यार बादशाह ने मेरी दावत की है। कुर्बानी का जानवर जब आप ज़बह करते हो तो जानवर ये आपका नहीं होता, ये किसका होता है? ज़बह होने के बाद ये अल्लाह की मिल्कियत में। तभी अल्लाह ने फिर परमिशन हमें अल्लाह से लेनी पड़ती है कि अल्लाह खा लें। अल्लाह परमिशन देगा तो खाओगे, वरना नहीं। अल्लाह ने कहीं परमिशन दी, कहीं नहीं दी। हज में अल्लाह ने कहा कि अगर तुमसे कोई गलती हुई है, उसके बदले में जानवर काट रहे हो, परमिशन नहीं है खाने की, क्योंकि जानवर काटने के बाद मुझे दे दिया ना तुमने, मेरे लिए कुर्बान किया, अपने लिए थोड़ी किया है। लेकिन बकरीद में अल्लाह क्या कहता है? काट लिया, मेरे लिए काटा है, मेरी तरफ से इजाजत है, खाओ। कुलू मिन्हा व अतिमुल बाइसल फकीर, खुद भी खाओ और पब्लिक को भी खिलाओ इसमें से। तो अल्लाह की तभी उस दिन रोजे को हराम कर दिया ना, कि अल्लाह दावत कर रहे हो और आपने उस दिन रोजा रखा हुआ है। आपके अब्बा ने आपको चाय पे बुलाया, या बेगम ने आपसे कहा था कि भाई कल सुबह नाश्ता मेरी अम्मी के यहाँ करेंगे और बड़ा मजा आएगा, उसी दिन आपने रोजा रख लिया, तो बेगम को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो अल्लाह को भी गुस्सा आएगा कि आज मैंने तुम लोगों की दावत की और कमबख्तो तुम रोजा रख के बैठे हुए हो आज के दिन। तो ये भी खुशी होती है यार, ये आम गोश्त नहीं है, ये कौन खिला रहा है? और खिला भी दाल चावल नहीं रहा, दुम्बे खिला रहा है, ऊंट खिला रहा है, बकरे खिला रहे। तभी तो मैं चिकन का कायल नहीं हूं। अगर अल्लाह ज़ियाफत करता ना मुर्गियों की, हम कहते हैं मुर्गी का गोश्त भी बड़ी चीज है भाई, अल्लाह बकरीद में क्या खिलाता है? आखिरी बात है, बस बयान खत्म हो रहा है। अल्लाह क्या खिला रहा है बकरीद में? चिकन खिला रहा है अपने बंदों को। भाई बकरीद ईद है ना, तो अल्लाह खिला रहा है, कहता 100 मुर्गियां कुर्बान करो, चिकन खाओ। अल्लाह ने कहा ना 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 ना। अगर अल्लाह फिश खिलाता कि इस दिन आज 100 किलो फिश खरीद के मेरे लिए गोया सदका कर दो और फिर खुद भी खा लो, तो भी हम कहते हैं फिश क्या है, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अल्लाह ने पूरे साल, अल्लाह की दावत सिर्फ 3 दिन होती है बकरीद में, और रोजा तो 4 दिन हराम है, तो 4 दिन दावत है। तो इसमें अल्लाह अगर दाल चावल खिला देता, या जो वेजिटेरियन है ना हिंदू, अल्लाह कहता इस दिन तुम समोसे खाओ, हम कहते अल्लाह की नजर में किसकी वैल्यू है? बोलते क्यों नहीं यार समोसे? अल्लाह ने कहा ना 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 ना। अगर हमने तुम्हें कहा सब्जियां खाओ इस दिन, जैसे बाज लोगों का ना त्योहारों में वो सब्जियां खा रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म की, फल खा रहे होते हैं, फल भी नहीं। अल्लाह जब दावत करेगा तो क्या खिलाएगा? गोश्त। इसमें अल्लाह ने बज़बान हाल बता दिया है कि मेरी नजर में इंसान के लिए जो सबसे बेहतरीन खुराक है वो क्या है? यार बोलने पे क्या हो गया? गोश्त नहीं खाते ना, तभी तो आवाज नहीं निकल रही। वो कौन सी खुराक है? गोश्त। मैं जब दावत करूंगा तो क्या खिलाऊंगा? गोश्त। नंबर 2, गोश्त में भी फिश नहीं, गोश्त में भी मुर्गी नहीं, दुम्बा, बकरा, ऊंट या बछड़ा, गाय। इससे पता चलता है ये 4 किस्म के गोश्त ये इंसानी सेहत के लिए दूसरे जानवरों की निस्बत बहुत ज्यादा मुफीद हैं, क्योंकि अल्लाह ज़ियाफत में कम चीज की सिलेक्शन नहीं करेगा। तो मैं बचपन में 15 साल तक मैंने गोश्त नहीं खाया है। फिर मैंने अपने आप को गोश्त खाने का यही सोच के आदी बनाया कि अल्लाह की तरफ से जितनी दावतें होती हैं में गोश्त ही होता है। अल्लाह की तरफ से कितनी दावतें होती है पता है आपको? नंबर 1 बकरीद की दावत, ये अल्लाह की तरफ से। इसमें क्या है? अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हुक्म पे। इसमें क्या है? गोश्त है, और गोश्त भी रेड मीट है, व्हाइट मीट नहीं है। दूसरी दावत इस्लाम में अकीके की। बच्चा पैदा हो जाए तो हदीस में आता है क्या काटो? मुर्गियां काटो। अबे क्या हो गया? हम अकीका जो करते हैं, जो बच्चे की पैदाइश पे फैमिली प्लानिंग वालों को मुंह चढ़ाने के लिए जो हम दावतें कर रहे होते हैं, फैमिली प्लानिंग वाले तो कहते हैं 8वां बच्चा पैदा हो गया, हाय दुनिया में गुर्बत। हम कहते हैं अभी तो हम गुर्बत बढ़ाएंगे, 2 बकरे और कटेंगे, ठीक है ना। 12वें बच्चे पर भी 2 बकरे हैं।
اس سے پتا چلتا ہے کہ 12واں بچہ بھی گاڈ گفٹیڈ ہے, اور اللہ کہہ رہے اس میں غم نہیں منانا بلکہ اس میں خوشی میں بکرے کاٹ کے پبلک کو کھلانا بھی, خود بھی کھانا ہے, سیلیبریٹ کرنا ہے اس کو. لیکن سیلیبریٹ میں کیک نہیں کٹے گا, کیک تو گورے کھاتے ہیں, کوئی کھانے کی چیز ہے کیک. بچے کی پیدائش پہ دال چاول نہیں پکیں گے, دال چاول تو ہندو کھاتا ہے, ہندو کو کھائے گا دال چاول, کھانے دو اس کو, سبزیاں کھائے گا, ویجیٹیرین ہے. اللہ کہے گا میری, دیکھو تم خود سے دعوتیں کرتے ہو نا, وہ اپنی جو مرضی کھلانا کھلاؤ, تم آج پہلے نمبر سے پاس ہو گئے, تمہاری مرضی, کیک کھلاؤ, دال چاول کھلاؤ یا چکن روسٹ بنا لو, تمہارے ہیڈک ہے. لیکن بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کو بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان دنیا میں کیا ہو گیا, بڑھ گیا, اور نسل بڑھ رہی ہے. جس اس کائنات کو بنایا انسان کے لیے, اللہ کو خوشی ہو رہی ہے, تو کھلانا وہ پڑے گا جو اللہ حکم دے گا. جیسے باپ کو کسی دن بہت زیادہ خوشی ہو, لیکن باپ کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا دعوت کرو, تو دعوت میں چلو باپ پیسے آپ کے خرچ کروا رہا ہے, لیکن دعوت میں کھلاؤ گے وہ نا جو کیا چاہے, کون چاہے گا, باپ کہے گا تو میری دعوت ہے نا, تو بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کھلاؤ, تم اپنی طرف سے کھلا رہے ہو یار. تو اللہ کے پاس تو خزانے ہیں, لیکن اللہ خرچہ ہم سے کرواتا ہے, لیکن حکم کون دے رہا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں یہ خرچہ میں کروا رہا ہوں, لیکن یہ میں ریٹرن دے دوں گا فی الحال, ٹھیک ہے نا, آخرت میں مل جائے گا. تو بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا کٹے گا, مچھلی نہیں کھلانی اور چکن نہیں کھلانا, دیسی مرغی بھی نہیں کھلاؤ گے, تو کیا بکرا یا اونٹ, عقیقے میں بکرا چلتا ہے, اونٹ چلتا ہے, دمبے چلتے ہیں, گائے چلتی ہے, بچڑا چلتا ہے, لڑکے پہ 2 لڑکی پہ 1. تو یہاں بھی اللہ کیا کھلا رہا ہے, ریڈ میٹ. اور ایک اور دعوت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ولیمے کی, یہ بھی خدا نے حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ولیمہ کی طرف بلائے اور دعوت قبول نہ کرے ولیمے کی, اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. اتنی اہم دعوت ہے. نبی نے کبھی کسی کی دعوت نہیں کی ہے سوائے ولیمے کے, پیغمبروں کی سنت. تو یہاں بھی کیا ہے, دال چاول یا بریانی کے ولیمے, چکن بریانی کا ولیمہ نہیں ہوتا. کر لو تو ثواب مل جائے گا, یہ نہیں کہ اب ولیمے سے ہی غائب ہو جائیں. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, اولم ولو بشاتن, فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا کیوں نہ ہو. وہاں بھی کیا آ رہا ہے, تبھی بعض علماء کا یہ قول ہے کہ اگر آپ جانور ذبح کرتے ہو نا بقرعید کا, تو اس میں 3 نیتیں ہو سکتی ہیں. بقرعید کا جانور آپ ذبح کر رہے ہو, ایک حصہ اس میں قربانی کا ہے, جائز ہے, ایک حصہ اس میں عقیقے کا ہے, جائز ہے. امام محمد جو ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں اگر ایک حصہ اس میں ولیمے کا بھی ڈال دیا تو بھی جائز ہے, کیونکہ یہ تینوں عبادت ہیں. لیکن آپ نے جانور کی قربانی کی بقرعید والے دن, ایک حصہ بقرعید کا, ایک حصہ ولیمے کا, ایک حصہ عقیقے کا, ایک حصہ آپ نے کہا یار میرے ابا آئے ہوئے ہیں یا میرا بیٹا لاہور سے آ رہا ہے, اس کی خوشی میں ایک حصہ پبلک کو, پورا جانور بیکار ہو گیا آپ کا. بیکار کا مطلب گوشت تو حلال ہے لیکن وہ نہ بقرعید ہوئی اس میں, یعنی بقرعید کا پھر وہ قربانی نہیں کہلائے گی, کیونکہ آپ نے ایک حصہ اس میں ایسا ڈال دیا جس میں عبادت کا عنصر نہیں ہے. وہ تو آپ کی اپنی خوشی ہے, عبادت کا عنصر نہیں ہے. عبادت کا عنصر 3 قسم کے دعوتوں میں, ایک ولیمے میں, ایک عقیقے میں, اور ایک جو بقرعید کو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کھانے میں بھی عبادت کا عنصر ہے. تو ایک جانور پورا یا تو بطور عبادت کٹے گا یا پورا بغیر عبادت کے طور پہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا حصہ عبادت کے طور پہ آدھا حصہ بغیر عبادت کے, یہ نہیں ہو سکتا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ اسلام گن پوائنٹ پہ ہمیں ریڈ میٹ کھلا رہا ہے, صحیح ہے نا. تو مسلمان ویجیٹیرین ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہو گے ڈاکٹر صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہوں گے, یار یہی تو مسئلہ ہے, ریڈ میٹ کھلا کھلا کے لوگوں کو ہارٹ پیشنٹ بنا دیا. تو ہارٹ پیشنٹ اس لیے بن گئے ہیں کہ گوشت کھا رہے ہیں, کام بھیڑوں والے اور دمبے والے کر رہے ہیں, کام وہ کر رہے ہیں جو ویجیٹیرین کے ہوتے ہیں. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے سمجھ. کام وہ کر رہے ہیں جو گوشت خوروں کے, یعنی آدھا اسلام لے رہے ہیں نا, گوشت اسلام سے لے لیا ریڈ میٹ, لیکن آگے بھی بہت ساری چیزیں جو اسلام کا حکم ہے, گھڑ سواری اور تیراکی, میدان جنگ میں لڑنا, 4 شادیاں معذرت کے ساتھ نکل نہیں رہا تھا منہ سے, لیکن اب کیا کریں یار, یہ بھی تو اسلام میں ہے نا, ہندوؤں میں تھوڑی ہے, عیسائیوں میں تھوڑی ہے. تو میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانا, ورزش, یہ سارے جو محنت مزدوری والے کام ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ والے کام ہم کہاں سے لے رہے ہیں, یہ اسلام سے نہیں لے رہے. تو وہ جب آدھا حکم اسلام کا لیں گے آدھا نہیں لیں گے, تو اس کے سائیڈ افیکٹ تو بہرحال ظاہر ہوں گے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یا تو گوشت کھانا چھوڑ دو بھائی,
اور اگر گوشت کھا رہے ہو تو پھر وہ کام کرو جو گوشت خوروں کے ہوتے ہیں. جتنے جنگل میں جانور گوشت خور ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز میں بڑا فرق ہوتا ہے, اور جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز اور طرح کی ہوتی ہیں. بکریاں اور ہرن سبزیاں کھاتے ہیں, وہ چنگھاڑتے نہیں ہیں, وہ بھاگنے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ کہاں بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ آگے آگے. شیر کیا کرتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے. شیر ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا اور وہ آگے آگے بھاگ رہا ہو, شیر کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ گوشت کھانے والا وہ تو پلٹ بھی سکتا ہے, جھپٹ بھی سکتا ہے, چیر پھاڑ بھی کر سکتا ہے, تو وہ ملک کا ڈیفینس کر سکتا ہے. وہ ابھے نندن کو نیچے آنے کا مشورہ دے سکتا ہے. ابھے نندن کے میں خلاف نہیں ہوں, بڑے زبردست بیان کیا انہوں نے, سبزی کھا کے بھی اتنا اچھا بیان کیا, سلام ہے بھائی. وہ لوگ گوشت میرے خیال نہیں کھاتے, لیکن پاکستان کی بڑی تعریف کی ہے, پاکستان آرمی کی بھی, تو ابھی نندن کو کوئی میرا سلام پہنچا دے. میں حیران ہوں کہ سبزی کھا کے بھی ماشاءاللہ اتنا خاندانی بیان. لیکن بہرحال جب گوشت خور اور سبزی خور کا فضاؤں میں مقابلہ ہوگا تو غالب سبزی نہیں آئے گی, غالب کیا آئے گا؟ گوشت آئے گا, ریڈ میٹ آئے گا, چکن نہیں. اور آخری باتیں کرو, آپ کو جلدی ہو رہی ہے نا, میں نے کہا تھا یا تو مجھے بٹھاؤ نہیں, پھر بٹھاتے ہو تو پھر پولیس آتی ہے مجھے اٹھانے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گوشت خور اور سبزی خور کا جب بولنگ میں مقابلہ ہوگا تو بھی کون جیتے گا؟ گوشت خور. شعیب اختر کا نام اسپیڈ اختر بھی ہے نا, پیار سے اسپیڈ اختر. تو کسی نے انڈیا کے کسی کھلاڑی سے پوچھا تھا کہ اتنا فاسٹ بالر ہے, آپ کیوں نہیں اتنے فاسٹ بالر پیدا کرتے؟ تو انڈیا کے کھلاڑی کا نام مجھے یاد نہیں ہے, اس نے کہا تھا بھائی وہ گوشت کھاتے ہیں, اور ہم کیا کھاتے ہیں؟ بولو نا, سبزی. ایک اور چٹکلا سنا دوں, بالکل فریش ہو کے گھر جائیں گے آپ لوگ. ہمارے ہاں اسلام اخبار نکلتا تھا کہ نکلتا ہے, میرا خیال ہے اب تک بھی نکل رہا ہے. تو مفتی ابو لبابہ صاحب اس میں رات کو نا اخبار میں جس دن نکلنا ہوتا تھا نا, صبح اتوار کو پوری ٹیم رات کو عملے کی بیٹھی ہوئی ہے, تو انتظامیہ سے کہا ہوا تھا کہ آج کام زیادہ ہوتا ہے تو کھانا اچھا ہونا چاہیے, گوشت ہونا چاہیے, کھانا اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ آج ورکنگ ڈے ہے تو اس میں کھانا ذرا تمیز کا ہونا چاہیے. ایک دن وہ انتظامیہ نے کیا کیا, صبح اخبار نکلنا ہے, کھانا ان کو کوئی دال چاول ٹائپ کی, میں دال چاول بہت شوق سے کھاتا ہوں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ کہیں سبزی وبزی لا کے رکھ دی. صبح کیا ہوا ہے, اخبار جب مارکیٹ میں گیا ہے تو پرنٹ دھندلا, خبریں کیا آ رہی ہیں, دھندلی, نظر ہی نہیں آ رہی, اور وہ انتظامی حرکت میں, یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب میرے استاذ ہیں, انہوں نے فرمایا کہ جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ کیا آئے گا؟ جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ کیا آئے گا بھائی؟ دھندلا آئے گا. تو پرنٹ اگر صاف نکلوانا چاہتے ہو تو جو ملازمین ہیں ان کو کیا کھلانا پڑے گا؟ گوشت. تو اگر آپ کو 4 شادیوں کا فلسفہ سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کھانا پڑے گا میرے بھائی؟ گوشت. پھر پرنٹ کیا آئے گا؟ پھر پرنٹ دھندلا